پاکستان غزہ امن بورڈ کا رکن بن گیا۔ ڈیورس میں تقریب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے چارٹر پر دستخط کیے۔ دستخط امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں کیے گئے۔ دونوں رہنماؤں میں گرم جوشی سے مصافحہ اور مختصر گفتگو ہوئی۔ امریکی صدر نے تقریر کے دوران پاک بھارت جنگ اور شہباز شریف کا خصوصی ذکر کیا۔ کہا پاک بھارت جنگ میں نے رکوائی۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ آپ نے بروقت مداخلت کر کے لاکھوں جانیں بچائیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تاریخی تقریب میں موجود تھے۔ امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت، غزہ میں مستقل جنگ بندی کا حصول، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطین کی تعمیر نو کے لیے انتہائی اہم ہے۔ برف باری کا زبردست اسپیل، ہر سو سفیدی چھا گئی۔ بلوچستان میں موسم کی پہلی برف باری، خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا۔ بزرگ، نوجوان، بچے برف باری سے لطف اندوز ہونے نکل آئے۔ چمن شہر کی سڑکیں، گلیاں اور فٹ پاتھ برف سے سفید ہو گئے۔ کوئٹہ شہر نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ پارہ -6 تک گر گیا۔ کوئٹہ ٹاپ پر برف باری سے کوئٹہ چمن شاہراہ بند۔ طویل انتظار کے بعد ملکہ کو حصار مری میں بھی برف باری۔ خیبر پختونخوا میں بھی برستے گالوں کے خوبصورت منظر۔ دیر، چترال، کالام، مانسیرہ میں برف باری۔ شدید برف باری کے باعث سی پیک سڑک اور شاہراہ ریشم بلاک۔ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں گاڑیاں پھنس گئیں۔ پھنسے ہوئے افراد اور گاڑیوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن۔ وسطی کرم میں بھی شدید برف باری سے سڑکیں بند۔ گاڑیوں میں خواتین اور بچے مشکل میں۔ میرپور آزاد کشمیر میں آسمانی بجلی گرنے سے آگ لگ گئی۔ خانہ بدوشوں کی جھگیاں جل گئیں۔ کراچی میں بارش کے بعد موسم اچانک سرد ہو گیا۔ پارہ رات کو 6 تک گرنے کا امکان۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ کراچی میں داخل۔ مختلف علاقوں میں بادل برسے۔ صدر گارڈن، گلشن معمار، گلستان جوہر، سرجانی ٹاؤن، ناگن چورنگی میں کہیں ہلکی اور کہیں معتدل بارش ہوئی۔ فیڈرل بی ایریا، نارتھ ناظم آباد کے مختلف بلاک، نارتھ کراچی، بنارس، سائٹ ایریا، میٹروول، بلدیہ ٹاؤن اور اطراف میں بارش ہوئی۔ نیا ناظم آباد، احسن آباد، گڈانی اور ہفت چوکی کے علاقے میں بھی بادل برسے۔ ٹھنڈی ہواؤں سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ ڈیووس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر توجہ کا مرکز۔ غزہ امن بورڈ کی تقریب میں امریکی صدر ٹرمپ نے خصوصی طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف اشارہ کیا، مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ڈیووس میں عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی اور خوشگوار ملاقاتیں۔ آذربائیجان کے صدر، امریکی سیکریٹری خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ سے ملے۔ فورم میں شریک رہنماؤں نے ملاقاتوں میں گرم جوشی کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے ہمراہ ترکیہ کے وزیر خارجہ سے خوشگوار ملاقات ہوئی۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر ملاقات کی ویڈیو پوسٹ کر دی۔ گل پلازہ سے مزید 2 افراد کی باقیات مل گئیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 62 ہو گئی۔ 17 میتوں کی شناخت ہو گئی۔ 47 سال کے سرفراز، 24 سال کے عثمان اور رضوان کی میت ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ تاجر محمد رضوان کی میت لاہور ایئرپورٹ پہنچا دی گئی۔ ملبے میں باقیات ڈھونڈنے کے لیے آپریشن جاری۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے، عمارت کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ریسکیو اہلکاروں کو بھی خطرہ ہے۔ تکنیکی کمیٹی نے آگ سے متاثرہ گل پلازہ کو مخدوش قرار دے کر گرانے کی سفارش کر دی۔ ڈی جی ریسکیو واجد مہر نے کہا، داخلی اور خارجی راستے، ایمرجنسی ایگزٹ، کھڑکیاں بند ہونے سے اموات میں اضافہ ہوا۔ آگ کی شدت کی وجہ سے آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گل پلازہ کے باہر اب بھی لوگ اپنے پیاروں کے منتظر، پیاروں کی تلاش میں در در بھٹکنے والے متاثرین کا امیجنا روڈ پر احتجاج۔ انتظامیہ کے خلاف نعرے۔ لیاری کے ایک ہی خاندان کے 3 افراد گل پلازہ میں جام بحق ہوئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا متاثرہ خاندان سے اظہار تعزیت۔
کہا انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں، متاثرین کی مکمل بحالی تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے، متاثرہ خاندان کے کاروبار کی بحالی کا اعلان۔ گل پلازا سے ملنے والی انسانی باقیات کی شناخت مشکل ہو گئی۔ انچارج شناخت پروجیکٹ عامر حسن کہتے ہیں ملبے سے صرف باقیات مل رہے ہیں جن کی حالت انتہائی خراب ہے۔ باقیات کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ پاؤڈر بن جاتی ہے۔ اب تک 50 کے قریب بیگز بنا چکے، جہاں بحق افراد کی شناخت کے لیے ان کی موبائل لوکیشن سے مدد دی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال کا کراچی وفاق کو دینے کا مطالبہ، کہا بس بہت ہو چکا، 18ویں ترمیم سے ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے، کراچی کو وفاق کا حصہ بنا کر اسے ملک کا معاشی دارالحکومت قرار دیا جائے۔ 18ویں ترمیم کوئی آیت نہیں، یہ ملک کے لیے ناسور بن گئی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہر طرح سے ساتھ دیں گے۔ بیرونی دہشت گردی کا تو کلا کما کر دیا، مگر ان جمہوری دہشت گردوں سے ہمیں کون بچائے گا؟ کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے گل پلازا جیسے واقعات نہیں ہوں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ خالد مقبول صدیقی اور بانی MQM سے متعلق مصطفیٰ کمال کے پرانے بیانات چلا دیے۔ کہا کیا کسی نے دیکھا وفاقی وزیر صحت گل پلازا گئے ہوں، فون کر کے مدد کی پیشکش کی ہو؟ بلدیہ فیکٹری میں بھتے کے لیے لوگوں کو آگ لگائی گئی۔ MQM کی اصلیت سب کے سامنے ہے۔ سندھ حکومت گل پلازا متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے، دکانداروں کو بلا سود قرض دینے پر غور کر رہے ہیں، اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ایکشن لیا جائے گا۔ اندازہ ہی نہ تھا گل پلازا کی آگ اتنا بڑا سانحہ بن جائے گی۔ آگ کو صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں بجھا پایا اور مرکز کو سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا یقین نہیں آ رہا کوئی صوبائی حکومت نااہلی کا اتنا بڑا ثبوت دے سکتی ہے، بروقت کارروائی سے آگ کو پھیلنے سے روکا جا سکتا تھا، آگ نہیں بجھا پا رہے تھے تو ہم سے رابطہ کر لیتے۔ سلمان اقبال نے بہت اچھا آئیڈیا دیا، گل پلازا کے لیے 5 ارب کی آفر حکومت کو کرنی چاہیے تھی، ان کے اقدام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے حذیفہ رحمان کا بیان غیر سنجیدہ قرار دے دیا، کہا جب آگ لگی تو دنیا دیکھ رہی تھی، کیا فون کر کے بتاتے؟ وفاق کے پاس ٹیکنالوجی تھی تو آفر کر سکتے تھے، کسی کو منع نہیں کیا تھا، ہر چیز کا ملبہ وزیر اعلیٰ پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ ملکی مفاد میں قومی حکومت بنتی ہے تو غور کیا جا سکتا ہے۔ قانون و انصاف کے وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کی پروگرام دی رپورٹر میں گفتگو، کہا ووٹرز کی عمر سے متعلق افواہوں کا بازار گرم ہے، ووٹ ڈالنے کی عمر 18 برس ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل نے سانحہ گل پلازا کے متاثرین کے لیے سلمان اقبال کے جذبے کو بھی سراہا، کہا سلمان اقبال کا بیان قابل تحسین ہے، ایسے بہت کم لوگ ہیں جو کمیونٹی کا درد رکھتے ہیں۔ انہوں نے گل پلازا کے تاجروں سے یکجہتی دکھاتے ہوئے جو آفر کی اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ بنگلہ دیش ورلڈ کپ کھیلنے بھارت نہیں جائے گا، بنگلہ دیشی حکومت نے بھی فیصلہ سنا دیا۔ مشیر کھیل آصف نذر کا کہنا ہے فیصلہ تبدیل ہونے کا کوئی چانس نہیں، ہمارے تحفظات حقیقی ہیں، ICC اور بھارت نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ICC نے بنگلہ دیش کی نیوٹرل وینیو پر میچ رکھنے کی درخواست مسترد کر کے نظر ثانی کے لیے 1 دن کی مہلت دی تھی۔ صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ امین الاسلام کہتے ہیں ICC 20 کروڑ تماشائیوں کو ورلڈ کپ سے محروم کر رہا ہے، اپنا موقف دوبارہ پیش کریں گے۔ ICC میٹنگ میں کچھ باتیں سن کر حیران پریشان ہوا، بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت میں T20 ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا ہے۔ فواد رانا کو PSL فرنچائز لاہور قلندرز کی باغ ڈور دوبارہ مل گئی۔ فواد رانا کے ساتھ بھائیوں کا فراڈ ثالثی ٹریبیونل میں ثابت ہو گیا۔ لاہور کے ٹریبیونل نے فواد رانا کے بھائیوں سمین اور عاطف رانا کو لاہور قلندرز پر قبضہ ختم کر دیا۔
عدالت کا فواد رانا کے بھائیوں کو 45 دن کے اندر مارک اپ کے ساتھ 2 ارب 96 کروڑ روپے ادا کرنے کا حکم۔ عاطف اور سمین رانا نے فراڈ کے ذریعے شیئرز اپنے نام کروا کے لاہور قلندرز پر قبضہ کیا تھا۔ منتقلی کے وقت فواد رانا ملک میں نہ تھے۔ ٹریبیونل میں دونوں بھائی اصل سیل ڈیڈ پیش کرنے میں ناکام رہے۔ بھائیوں نے خفیہ طریقے سے 30% شیئر بیچ دیے اور یہ بات فواد رانا اور کمپنی سے چھپائی۔ فیصلے کے بعد رانا فواد ایک بار پھر پی ایس ایل میں جلوہ گر ہوں گے۔ پی ایس ایل کے ابتدائی ایڈیشنز میں فواد رانا نے منفرد شخصیت سے اپنی پہچان بنائی، لاہور قلندرز کو بھی شہرت دلائی۔ بل گیٹس نے پاکستان میں مؤثر ٹیکس نظام کو معاشی خود انحصاری کے لیے اہم قرار دے دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات میں بل گیٹس نے صحت اور ادارہ جاتی اصلاحات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کر لیا۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے صوبوں سے قریبی رابطے پر زور۔ ویکسین کی مقامی تیاری اور سپلائی چین مضبوط بنانے پر گفتگو۔ بل گیٹس کا پاکستان میں کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ صدر آصف زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل طلب کر لیا۔ حکومتی وفد کی پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات، مجوزہ قانون سازی پر اعتماد میں لیا۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر دیے، بلوں میں ترامیم شامل کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ پیپلز پارٹی کو دانش سکولز، گھریلو تشدد اور نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق بل پر تحفظات تھے۔ ہماری مفاہمت کی خواہشات کو روندا جا رہا ہے۔ 8 فروری کو سیاہ دن کے طور پر منانا ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا میرے علاقے کے پہاڑوں پر مسلح افراد قابض ہیں۔ ٹانک لکی مروت اور بنو میں حکومت نہیں، سرکاری افسر، ٹھیکیدار اور تاجر زندہ رہنے کے لیے بھتہ دیتے ہیں۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ شہر کے لیے اہم ہے، سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اجلاس میں گفتگو، کہا ای چلان متعارف کرانے کے بعد اب کراچی سیف سٹی کا پہلا فیز لانچ کرنے والے ہیں۔ 2 ماہ کے اندر کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فعال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پروجیکٹ کے لیے 34 ماہر تکنیکی و انتظامی افسران کی بھرتی کی منظوری دی گئی، کہا حیدرآباد اور سکھر میں بھی سیف سٹی منصوبہ لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بلڈنگ سیفٹی ایکٹ پر مکمل عمل درآمد کا حکم، صوبے بھر میں فائر ڈرلز کرانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا آگ سے لڑنے کے لیے ہمت کے ساتھ حکمت اور ٹیکنالوجی بھی ضروری ہے۔ پنجاب کی عمارتوں، مارکیٹوں، اسپتالوں اور اسکولوں کو موت کا کنواں بننے نہیں دیا جائے گا۔ ہر تحصیل، بازار، عمارت اور اسکول کو محفوظ بنایا جائے گا۔ تمام عمارتوں کو 2 ہفتوں میں حفاظتی ضوابط مکمل کرنے کی مہلت۔ کراچی میں کھلا گٹر ایک اور جان نکل گیا۔ ایف بی انڈسٹریل ایریا میں 70 سال کا شخص گٹر میں گر کر جاں بحق، لاش نکال لی گئی۔ شناخت عنایت کے نام سے ہوئی۔ حادثہ مین ہول کا ڈھکن غائب ہونے کے باعث پیش آیا۔ کراچی میں بے لگام ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ نارتھ کراچی خواجہ اجمیر نگری میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، 25 سال کا محمد عسکری جاں بحق، ایک شخص زخمی ہو گیا۔ کراچی میں مبینہ پولیس اہلکاروں نے شہری کو اغوا کر لیا۔ کلفٹن میں شاپنگ مال کے قریب کالے رنگ کی گاڑی میں شہری کو اغوا کیا، اکاؤنٹ سے مجموعی طور پر 1 کروڑ 86 لاکھ روپے منتقل کرا کے چھوڑ دیا۔ بورڈ بیسن تھانے میں شہری کے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور لوٹنے کا مقدمہ درج۔ اسرائیلی فضائی حملے میں شہید صحافیوں کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت، صہیونی مظالم کے خلاف شدید احتجاج۔ گزشتہ روز 3 فلسطینی صحافی انس غنیم، عبدالرؤف اور محمد قشتہ خان یونس میں بے گھر افراد کی رپورٹنگ کے لیے پہنچے تھے، جہاں ان کی گاڑی کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اب تک 260 سے زیادہ صحافی صہیونی فورسز کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔
پاکستان نے انڈر 19 ورلڈ کپ کے سپر سکسز مرحلے میں کوالیفائی کر لیا. آخری گروپ میچ میں بولرز کی شاندار کارکردگی زمبابوے کو 128 رنز پر ڈھیر کر دیا. علی رضا کے 3 شکار. گرین شرٹس نے ہدف 2 وکٹ پر پورا کر لیا. سمیر منہاس کے 74 رنز. زمبابوے کی ٹیم بھی اگلے مرحلے میں پہنچ گئی. پاکستان کی پریمیم فاسٹ بولر شاہین آفریدی مکمل فٹ قرار. لاہور میں فٹنس ٹیسٹ پاس کر لیا. ذرائع کا کہنا ہے آسٹریلیا سیریز اور T20 ورلڈ کپ کو مد نظر رکھ کر 2 روز پہلے شاہین کا ٹیسٹ لیا گیا. اسٹار پیسر بگ بیش لیگ کے دوران گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے. کولمبو میں T20 ورلڈ کپ ٹرافی کی منفرد انداز میں رونمائی. سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ون ڈے میں پیراٹوپر چمچماتی ٹرافی لے کر آسمان سے میدان میں اترا. کراچی پولیس نے 6 افغان ڈکیت مار دیے. مقابلے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. ڈاکو پاک کالونی کے گھر میں ڈکیتی کے لیے آئے تھے. پولیس موقع پر پہنچی اور زبردست مقابلے کے بعد 6 ڈاکوؤں کو ٹھکانے لگایا. ملزمان 50 سے زائد ڈکیتیوں میں ملوث تھے. SSP کیماڑی نے بتایا ملزمان نے ڈکیتی کے دوران 3 افراد کو قتل کیا تھا. ملزمان ڈکیتی کے دوران خواتین کو زیادتی کا نشانہ بھی بناتے تھے. پوری دنیا میں امن چاہتا ہوں. توقع ہے پیس بورڈ کے ذریعے خطے بلکہ پوری دنیا میں امن قائم کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ کا تقریب سے خطاب. کہا امن بورڈ میں طاقتور اور ذہین ارکان شامل ہیں. غزہ کے لیے اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. پرعزم ہے کہ غزہ کو غیر مسلح اور تعمیر نو کی جائے. صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ پر طنز کیا اور کہا UNO میں بڑی صلاحیت ہے لیکن وہ استعمال نہیں کی جاتی. جو جنگیں انہوں نے رکوائیں اقوام متحدہ انہیں رکوا سکتی تھی. اقوام متحدہ کئی معاملات میں ناکام ہوا. توقع ہے بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ مل کر کامیابی حاصل کریں گے. غزہ ان بورڈ کے چارٹر پر سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے دستخط کیے. پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، UAE، قطر، انڈونیشیا، بحرین سمیت 20 ممالک بورڈ کے باضابطہ رکن بن گئے. ڈیووس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے چیئرمین PP بلاول بھٹو کی ملاقات. ملکی اور بین الاقوامی صورتحال، معیشت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. بلاول بھٹو کی ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملاقات. سنتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف پیش کیا. ملاقاتیں عالمی اقتصادی فورم اجلاس کے موقع پر ہوئی.